بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکیاں سب سے بنیاز اپنی اداؤں سے سب کو غائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ شاہ محمد اسماعیل شہید رحم اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائف ہیں اور کسی نعت رنگ کے محفل میں جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہے تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائے۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا حق اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ بھی سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس پختہ عزم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائیں، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکہ کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر درویش صورت بزرگ کڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور کندیلیں روشن ہیں، طوائف طبلے اور ڈولک کی تاپ پر ترک رہے ہیں، ان کی پازیبوں اور گنگروں کی جنکار نے عجیب سماں باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکہ کی نگاہ اس فقیر بنوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے بھتیجے ہیں۔ نائکہ تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر اس سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ درہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ نائکہ بولے، جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیم اتارنے اور طبلے ڈڑکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحم اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ 3 تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد افری اور پرسوز تھی کہ طوائف بیہود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشین ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائف نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورہ کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں دی تھی تو انہوں نے بیان کرو توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئی۔
کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تحت نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الافعال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہے، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں امرمند بنا دے۔ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے فتماب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائف گناہ کی زندگی پر کفے افسوس کرنے لگے اور نکاح پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نشاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال دلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ شاہ اسماعیل رحم اللہ 1831 کو بالاکوٹ کے مقام پر سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ دریائے پنہار کے کنارے آپ کا مقبرہ آج بھی قائم ہے۔